ایران کا سعودی عرب پر حملہ، آخر ایران اور سعودی عرب ایک کیوں نہیں ہوئے؟ ایران اور سعودی عرب کا تنازع کیا ہے؟ اگر تمام اسلامی ممالک ایران پر حملہ کر دے تو کیا ہوگا؟ میں عثمیرہ ملک، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل پبلک انٹرسٹ آفیشل۔ ناظرین، اب سب کے ذہن میں ایک سوال تو یہ لازمی ہوگا کہ ایران اور سعودی عرب کا تنازع آخر کیا ہے؟ کیا دونوں کا یہ تنازع صرف شیعہ سنی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انہی تمام سوالوں کے جوابات دوں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، آج کے مشرق وسطیٰ میں ایک سوال بار بار سننے کو ملتا ہے کہ آخر عرب ممالک ایران پر حملہ کیوں نہیں کرتے اور ایران اور سعودی عرب ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ بظاہر یہ سوال بہت سادہ سا لگتا ہے، مگر جب ہم خطے کی سیاست، جغرافیہ، معیشت، فوجی حکمت عملی اور عالمی طاقتوں کے کردار کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ صرف فرقے یا چند سیاسی اختلافات کا نہیں، بلکہ طاقت، اثر و رسوخ، مفادات اور بقا کی ایک پیچیدہ کہانی ہے۔ اگر ہم نقشے پر نظر دوڑائیں تو ایران ایک ایسا ملک ہے جسے قدرت نے ایک خاص جغرافیائی طور پر برتری دی ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ خزر، جنوب میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان، جبکہ مغرب اور مشرق میں کئی اہم ممالک کی سرحدیں ہیں۔ اور اسی جغرافیے کے اندر ایک مقام ایسا ہے جو پوری دنیا کی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وہ مقام ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا۔ دنیا کے تیل کی بڑی مقدار اسی تنگ سمندری رستے سے گزرتی ہے، اور اگر کسی جنگ کے دوران یہ رستہ بند ہو جائے تو صرف خلیجی ممالک نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت ہل کر رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے خلاف براہ راست جنگ کا مطلب صرف ایک علاقائی لڑائی نہیں بلکہ عالمی اقتصادی بحران بھی ہو سکتا ہے۔ خلیجی ممالک جیسے کہ سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین دولت مند ضرور ہیں، ان کے پاس جدید ترین ہتھیار بھی ہیں، مگر جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ رسد، خوراک، پانی، صنعت اور عوامی برداشت سے جیتی جاتی ہے۔ ایران ایک بڑا ملک ہے جس کی آبادی زیادہ ہے اور اس کے پاس زرعی زمین بھی موجود ہے جہاں گندم، چاول، پھل اور سبزیاں پیدا ہوتی ہے، جبکہ خلیجی ممالک کی زیادہ تر زمین بنجر ہے اور ان کی خوراک کا بڑا حصہ بیرون ملک سے آتا ہے۔ اگر کسی جنگ کے دوران سمندری رستے متاثر ہو جائیں تو چند مہینوں میں خوراک کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پانی کا مسئلہ بھی انتہائی حساس ہے، کیونکہ خلیجی ممالک میں پینے کا زیادہ تر پانی سمندر کے نمکین پانی کو صاف کرنے والے پلانٹ سے آتا ہے۔ اگر یہ پلانٹس کسی جنگ میں نشانہ بن جائیں تو چند دنوں میں پانی کی شدید کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ فوجی حکمت عملی میں ایسے بنیادی ڈھانچے کو سینٹر آف گریوٹی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مقام جہاں حملہ کر کے دشمن کی طاقت کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے اسی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنی دفاعی پالیسی بنائی اور گزشتہ دہائیوں میں اس نے اپنی فوجی صنعت کو خود کفیل بنانے کی کوشش کی۔ آج ایران میزائل، ڈرونز، بحری جہاز اور مختلف دفاعی نظام خود بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ خلیجی ممالک کی فوجی طاقت زیادہ تر امریکہ اور یورپ سے خریدے گئے ہتھیاروں پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بڑی جنگ کی صورت میں سپلائی لائنز اور سیاسی حمایت کا مسئلہ بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان تنازع صرف شیعہ سنی فرقہ واریت کی وجہ سے ہے؟ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ناظرین، اس بات کی وضاحت بھی لوہا الخطیر نے کی ہے، جو کہ منسٹری آف فارن افیئر قطر کی ترجمان رہ چکی ہیں۔ ان کے مطابق ایران اور سعودی عرب کے اختلافات کی بنیادی وجہ فرقہ واریت نہیں بلکہ خطے میں اثر و رسوخ اور سیاسی نظریات کا اختلاف ہے۔ اگر فرقہ واریت ہی اصل وجہ ہوتی تو سنی ممالک کے درمیان بھی شدید اختلافات نہ ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک سنی اکثریت ملک ہے ترکی، اور کئی مواقع پر اس کے اور سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ملک ہے جو سنی اکثریت کا ملک ہے، وہ ہے یمن، مگر وہاں برسوں سے جنگ جاری رہی ہے، اور اس جنگ میں ہوتی موومنٹ ایک اہم فرقہ ہے
जिसे ईरान के करीब समझा जाता है। इस जंग ने पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया। ईरान की हिकमत अमली का एक अहम पहलू ये भी है कि इसने खित्ते में ऐसे ग्रोहों और हुकूमत के साथ ताल्लुकात कायम किए जो मगरबी असर रसूख के खिलाफ मुज़ाहमत को अहम समझते हैं। मिसाल के तौर पर इराक, सीरिया और फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमें भी इसमें शामिल हैं, जिनमें रवाबित की वजह से ईरान ने एक इलाकाई नेटवर्क कायम कर लिया है जिसे बाज़ तजियाकार मुज़ाहमती महवर कहते हैं। इसके मुकाबले में सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी ममालिक ज़्यादातर मगरबी ताकतों खुसूसन यूनाइटेड स्टेट के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। यही वो बुनियादी नज़रियाती फ़र्क है जो खित्ते की सियासत को शक्ल देता है। एक तरफ वो ममालिक हैं जो आलमी निज़ाम के अंदर रहते हुए अपने मफादात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो कुव्वतें हैं जो मगरबी असर रसूख को चैलेंज करने की कोशिश करती हैं। इसी वजह से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफात सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि जुग्राफियाई, सियासत के ताकत के तवाज़ुन और खित्ते की क़यादत के मसले से भी जुड़े हुए हैं। दोनों ममालिक अपने आप को इस्लामी दुनिया में असर रसूख रखने वाली बड़ी ताकत समझते हैं। दोनों की अपनी अपनी इलाकाई हिकमत अमली है। नाज़रीन, ईरान की कोशिश है कि वो खित्ते में ऐसा इत्तेहाद कायम कर ले जो इसके नज़रियाती और सियासी मौक़िफ़ की हिमायत करे, जबकि सऊदी अरब खलीजी और अरब दुनिया में अपना असर रसूख को बरकरार रखना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के बावजूद भी सफारती कोशिशें जारी रही और चाइना ने इसकी 2023 में साल से भी की। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का एक मुआहिदा भी हुआ जिसने ये साबित किया कि मुकम्मल दुश्मनी के बावजूद भी दोनों फरीक जंग की बजाय सफारतकारी को तरजीह देना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ी जंग ना सिर्फ खलीज बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। तेल की कीमतें आसमान तक पहुंच सकती हैं, आलमी तिजारत मुतासिर हो सकती है और खित्ता एक तवील अदम इस्तेहकाम में डूब सकता है। इस तमाम सूरत हाल का खुलासा ये है कि अरब ममालिक ईरान पर हमला इसलिए नहीं करते क्योंकि जंग का नतीजा किसी एक फरीक की फौरी फतह नहीं बल्कि पूरे खित्ते की तबाही हो सकता है। और ईरान और सऊदी अरब एक इसलिए नहीं हो जाते क्योंकि इनके सियासी नज़रियात, इलाकाई मफादात और आलमी इत्तेहाद मुख्तलिफ हैं, मगर इसके बावजूद हकीकत ये भी है कि दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ रहना ही है, क्योंकि जुग्राफिया तब्दील नहीं होता। इसलिए मुस्तकबिल गालिबन इसी तवाज़ुन में आगे बढ़ेगा जहाँ मुकाबला भी होगा, सफारतकारी भी होगी और ताकत के इस खेल में हर फरीक कोशिश करेगी कि वो जंग के दहाने तक जाए मगर जंग शुरू ना होने दे। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।